اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ تمام مخلوقات میں انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں اتنی صلاحیت کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ ان تمام صلاحیتوں میں جو سب سے حسین اور خوبصورت ترین صلاحیت ہے وہ ہے اثر پذیری، کسی اثر کو قبول کرنا۔ اور خداوند عالم نے اس سلسلے میں انسان کو آزاد رکھا ہے، جس طرح کا وہ اثر چاہے قبول کرے، اس لیے کہ اثر نیک بھی ہوتے ہیں، اثر بد بھی ہوتے ہیں، اثر اچھے بھی ہوتے ہیں، اثر برے بھی ہوتے ہیں۔ انسان اس سلسلے میں آزاد اور مختار ہے، جیسا چاہے اثر کو قبول کرے۔ اگر وہ چاہے تو ایک اچھا اثر قبول کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ایک برا اثر قبول کرے۔ انسان علم کو بھی قبول کر سکتا ہے، انسان جہل کو بھی قبول کر سکتا ہے، انسان عزت کو بھی قبول کر سکتا ہے، انسان ذلت کو بھی قبول کر سکتا ہے، انسان ہدایت کو بھی قبول کر سکتا ہے، انسان ضلالت کو بھی قبول کر سکتا ہے۔ یہ انسان کے اوپر ہے، جیسا چاہے وہ قبول کرے۔ اور جن لوگوں نے انسانی اثر کو قبول کیا وہ اپنے زمانے کے بہترین انسان کہلائے، چاہے علم کے لحاظ سے ہو، چاہے ہنر کے اعتبار سے ہو، چاہے شجاعت کے اعتبار سے ہو، چاہے شرافت کے اعتبار سے ہو۔ اور جن لوگوں نے برے اثر قبول کیے وہ ہمیشہ بدنام زمانہ رہے۔ یہ اثر پذیری کی بہت بڑی صلاحیت تھی، اسی لیے اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، چونکہ انسان کے اندر اثر پذیری کی صلاحیت ہے۔ یہ اچھی چیزوں کو بھی قبول کر سکتا ہے، یہ بری چیزوں کو بھی قبول کر سکتا ہے، لہذا تم ان کے درمیان جاؤ تاکہ یہ بری چیزوں کے قبول کرنے سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اچھی چیزوں کو قبول کریں۔ انبیاء ہمیشہ انہیں اسی بات کی تعلیم دیتے رہے اور یہی سمجھاتے رہے، دیکھو یہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے، یہ تمہارے لیے بری چیز ہے، یہ تمہیں قبول کرنا ہے اور اس چیز کو تمہیں قبول نہیں کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو ایک چیز انسان کے لیے بہت ہی بری چیز ہے، جسے انسان کو نہیں قبول کرنا چاہیے، وہ ہے ظلم اور ستم پذیری۔ چونکہ ظلم اور ستم اگر انسان قبول کرنے لگا اور اس کا اگر یہ عادی ہو گیا تو پھر یہ انسان کچھ نہیں رہ جائے گا، اس انسان کے پاس کچھ نہیں بچے گا، یہ انسان ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ ظالم جیسے چاہیں گے اس کو زندگی جینے کے اوپر مجبور کریں گے، اس کو پامال کر دیں گے، اس کو مسمار کر دیں گے، اس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں رہ جائے گی۔
لہذا انبیاء علیہ السلام نے جو ایک سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ ہمیشہ ظلم پذیری سے انسان کو بچاتے رہے، تاکہ یہ ظالم ان کے اوپر ظلم نہ کرنے پائیں. اس لیے کہ ظلم پذیری یہ ظالم کو ظلم کرنے کی دعوت دینا ہے. اگر مظلوم ظلم کو قبول نہ کریں، ستم کو قبول نہ کریں، تو کبھی ان ظالموں کے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی ظلم کرنے کی. لہذا پیغمبروں نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ ظالم کو ظلم نہیں کرنے دیا اور مظلوم کو ظلم قبول کرنے سے بچایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی برجستہ ترین شخصیت ہے. قرآن میں واقعاً اگر کسی نبی کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور واقعاً انہوں نے ایسا کردار پیش بھی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہر جگہ ان کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے. قرآن مجید ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ، فرعون باغی ہو گیا ہے، فرعون سرکش ہو گیا ہے، فرعون ظالم ہو گیا ہے، فرعون ستمگر ہو گیا ہے، جاؤ اس کے مقابلے میں. اور صرف اتنا ہی نہیں، بنی اسرائیل جو ظلم پذیر ہو گئے ہیں، جو ستم پذیر ہو گئے ہیں، جو ظلم سہنے کے عادی ہو گئے ہیں، ستم کو برداشت کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، ان سے بھی مقابلہ کرو، ان کو بھی سمجھاؤ، ان کو بھی راہ راست پہ لے آؤ، ان کو ظلم پذیری سے نجات دلاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو جہاں ایک طرف فرعون کو ظلم کرنے سے روکا، وہیں دوسری طرف بنی اسرائیل جو مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے ان کو باہر لانے کی کوشش کی. اور فرعون سے کہا وارسل معنا بنی اسرائیل، تم بنی اسرائیل پر بہت حکومت کر چکے، ان کے اوپر بہت ظلم کر چکے، ان کو بہت ستا چکے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کرو. فرعون کو ظلم سے روکا، بنی اسرائیل کو ستم پذیری سے بچایا، اور ان کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے. بہت بڑا کام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اگر یہی ظلم سہتے رہے تو ان کی اپنی کوئی زندگی نہ ہوتی. واقعا جب تک یہ فرعون کے چنگل میں تھے، جب تک یہ فرعون کے ہاتھ میں تھے، ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی. جیسا فرعون چاہتا تھا ویسا ان کے ساتھ سلوک کرتا تھا. یذبحون ابناءکم، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا. ویستحیون نساءکم، ان کی عورتوں کا استحصال کرتا تھا. اس سے بڑی اور کیا مصیبت اور آفت ہو سکتی تھی جو فرعون کر رہا تھا؟ بچایا. انبیاء نے جو ایک سب سے بڑا کام کیا وہ یہی کیا کہ ظلم پذیری سے بچایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے جتنے نبی تھے ایک دوسرے کے مصدق تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ظلم کے خلاف جہاد کیا، ظلم پذیری کے خلاف جہاد کیا. لیکن جو کردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا، جو اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا، عیسائیوں نے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کا کام ہی یہی ہے، لفظوں کو توڑ مروڑ کرنا، ایک بات کو دوسری طرف گھما دینا، لفظوں اور تمام چیزوں میں تحریف کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظلم کے خلاف جہاد کیا تھا، ظلم پذیری کے خلاف جہاد کیا تھا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب تعلیمات لوگوں کے سامنے ان مسیحوں نے پیش کی تو یہ پیش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کا کہنا یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو، سب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہتے ہو، ادب تہذیب کا تم اگر مرقب بن سکتے ہو، تو تمہیں یہ چاہیے کہ اگر تمہارے ایک رخسار پہ وہ تماچا مارے تو تم ان کے سامنے دوسرا رخسار بھی پیش کر دو کہ اس پہ بھی مارو. اگر وہ داہنی طرف تماچا مار رہے ہیں تو بائیں طرف بھی پیش کر دو. کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا؟ کیا یہ ان کی تعلیم تھی؟ یحرفون الکلم، انہیں نے کچھ کہا تھا، ان لوگوں نے کچھ اور بنا کے پیش کیا لوگوں کے سامنے. لیکن یہی تعلیمات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں، مگر یہ عیسائی اس تعلیم پر عمل نہیں کرتے. یہ عیسائی اس تعلیم سے بہت دور ہیں. آپ ان کے اوپر ظلم کر کے دیکھیے، ایک ظلم کریں گے وہ آپ کے اوپر 10 ظلم کریں گے. ایک مصیبت اگر ان کے لیے کھڑی کریں گے وہ آپ کے لیے 10 مصیبتیں کھڑی کریں گے. کہاں ہیں وہ تعلیمات؟ افسوس کہ ان عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ظاہر کیا تھا، عیسائیوں نے تو اسے نہیں قبول کیا، لیکن مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا. چونکہ ان کے اندر اب وہ صلاحیت نہیں رہی، وہ کاہلی، وہ سستی، وہ تنبلی، وہ تمام چیزیں کہ جو عیسائیوں کو قبول کرنا چاہیے تھا ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، مسلمانوں نے قبول کر لیا. یہی قبول کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج ایک ایک چیز ہمارے ہاتھ سے چلی جا رہی ہے. اگر اس تعلیم کو جو بڑی خاضعانہ اور خاشعانہ تعلیم کہہ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اگر اسی تعلیم کو مسلمانوں نے نہ قبول کیا ہوتا، اسے نہ تسلیم کیا ہوتا، تو آج جو بیت المقدس اسرائیل کے قبضے میں ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں نہ ہوتا. امریکہ کی اتنی جرأت اور ہمت نہ ہوتی کہ عراق میں آ کے بیٹھ جاتا، افغانستان پہ آ کر حملہ کر دیتا، سعودی میں آ کے بیٹھ جاتا، اسلامی ممالک پہ آ کے قبضہ جما لیتا. یہ مسلمانوں کی ستم ظریفی ہے، یہ مسلمانوں کی ستم پذیری ہے، یہ مسلمانوں کی ظلم پذیری ہے، جس کی وجہ سے آج ان کے اوپر دوسرے قبضہ کر رہے ہیں. عیسائیوں نے تو قبول نہیں کیا لیکن مسلمانوں نے قبول کر لیا، جس کے نتیجے میں آج دیکھیے مسلمان کتنی جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں، جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں. انسان کو ظلم پذیر نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر یہ ہوا تو انسان ختم ہو جائے گا، انسان فنا ہو جائے گا. یہ جب اثر قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہے تو ہم خدا سے دعا کریں کہ پروردگارا ہمیں کسی ایسی چیز کو قبول نہ کرنے دے جو ہمارے شایان شان نہ ہو، جو انسانیت کو ختم کرنے والی ہو، انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والی ہو. ہمیں ایسی چیزوں کو قبول کرنے کی توفیق دے جو واقعا ہم اپنے آپ کو بلند کر سکیں، ہم اپنے آپ کو پہچنوا سکیں، ہم اپنے آپ کو کمال تک پہچنوا سکیں. اللہ نے اسی لیے اتنے اہتمام کیے تھے، انبیاء ہمارے لیے بھیجے تاکہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچاتے رہیں، ائمہ اسی لیے بھیجے تاکہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچاتے رہے. ماہ رمضان کو اللہ نے اسی لیے ہمارے پاس بھیجا کہ یہ ماہ رمضان آئے تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے، ہم ان اچھی چیزوں کو قبول کر لیں تاکہ بری چیزوں کے قبول کرنے کی گنجائش نہ رہ جائے. ماہ رمضان واقعاً اپنے ساتھ کیا کیا لے کے آیا تھا. ماہ رمضان اپنے ساتھ کتنی برکتیں، رحمتیں، ساری چیزیں لے کے آیا تھا. ہمیں انسان بنانے آیا تھا، ہمیں ان تمام برائیوں سے نکالنے آیا تھا، تمام گناہوں سے ہمیں دور کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن جو اثر ہمیں ماہ رمضان سے قبول کرنا چاہیے تھا وہ اثر ہم نے قبول نہیں کیا. جس اثر کو نہیں قبول کرنا چاہیے تو اس اثر کو ہم نے قبول کر لیا. نتیجے میں آج بھی ہم ویسے ہی ہیں جیسے کل تھے، آج بھی ہم وہی پستی کی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کل ہم پست تھے.
ہم خداوند عالم سے دعا کریں کہ پروردگارہ ان تمام چیزوں کے صدقے میں ہمیں ایسی چیزوں کی قبول کرنے کی صلاحیت عطا کر کہ جو ہمارے لیے عزت اور شرف کا سبب بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔